بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے اہل بیت اطہار یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات طیبات، ذریت طیبہ کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ عشرہ مبشرہ کے فضائل و مناقب بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب آپ کے سامنے تاریخ پیش کی جائے گی چند اجلہ صحابہ کرام کی، جو کہ جلیل القدر بھی ہیں، معروف و مشہور بھی ہیں اور چنندہ بھی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے تذکرہ کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عم محترم اور محبوب ترین چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محترم چچا ہیں، عمر میں آپ سے 2-4 سال بڑے ہیں۔ اسی طرح چچا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے رضاعی بھائی اور خالہ زاد بھائی بھی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے اور حضرت حمزہ نے ابو لہب کی باندی کا دودھ پیا ہے، اس اعتبار سے آپ رضاعی بھائی ہیں۔ اور حضرت حمزہ کی والدہ اور اللہ کے رسول کی والدہ دونوں حقیقی چچا زاد بہنیں تھیں۔ اسی محبت اور تعلق کی بنیاد پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل بھی ہوئے۔ جب ایک روز باندی نے بتلایا کہ آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے نہ جانے کیا کیا برا بھلا کہا ہے اور ان کے شان میں گستاخی کی ہے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا اور اپنے بھتیجے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان لانے کا بھی اظہار کر دیا۔ اس طرح آپ نبوت کے دوسرے سال ایمان میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہوئے۔ بہت سے غزوات میں آپ نے شرکت کی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا غزوہ، جو غزوات میں پہلا غزوہ ہے، غزوہ بدر، اس میں آپ شریک رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا غزوہ، غزوہ احد، اس میں بھی آپ شریک رہے، اور شریک ہی نہیں بلکہ جام شہادت بھی نوش فرمایا۔ لیکن شہادت سے قبل آپ نے تقریباً 30 دشمنان اسلام کو تہہ تیگ کیا اور ان کو قتل کر دیا۔ ان کی شہادت کا واقعہ خود ان کے قاتل وحشی جو بعد میں اسلام لے آئے تھے وہ خود فرماتے ہیں کہ چونکہ میں غلام تھا اور میرے آقا کے چچا کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے بدر میں قتل کیا تھا، میرے آقا نے مجھ سے کہا اگر تم حمزہ سے میرے مقتول چچا کا بدلہ لے لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ چنانچہ احد کے میدان میں اور غزوہ احد کے موقع پر میں حضرت حمزہ کی تلاش میں رہا، ان کی طاق میں رہا اور آخر کار میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ اور میں نے دیکھا کہ حمزہ سباع بن عبد العزہ نامی کافر کو تلوار کے ایک وار ہی میں آپ نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ میں انتظار میں رہا، جیسے ہی حمزہ میرے عزت میں آئے اور میرے نزدیک آئے، میں نے اپنا نیزہ ان کی طرف پھینک کر مارا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور آر پار ہو گیا۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے جو چچا ہیں، رضاعی اور خالہ زاد بھائی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی موقع پر اپنی زبان نبوت سے ان کو سید الشہداء یعنی تمام شہیدوں کے سردار یہ لقب عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے اپنی مبارک زبان سے اسد اللہ، اللہ کے شیر، یہ خطاب بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ تجہیز و تکفین کے موقع پر اللہ کے رسول کی پھوپھی اور حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں۔ بھائی کا یہ حال دیکھ کر سب تو صبر نہ کر سکیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے پھوپھی زاد بھائی اور ان کے بیٹے حضرت زبیر سے کہا کہ اپنی والدہ سے کہو کہ حمزہ کو نہ دیکھیں۔ چنانچہ انہوں نے صبر کیا اور وہ نہیں دیکھ پائیں، کیونکہ کفار و مشرکین نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعضاء جسم کو کاٹ کاٹ کر ان کا مسلح بنا دیا تھا۔ لیکن وہ کفن کے لیے 2 چادریں لے کر آئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک چادر اپنی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائی، دوسری چادر ایک دوسرے انصاری صحابی شہید
کو پہنائی. اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی کفن میں، ایک ہی چادر میں کفنا دیا گیا، کیونکہ کفن کم تھا، شہداء کی تعداد زیادہ تھی. اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو چادر سے ڈھانک دیا گیا اور پاؤں پر اذخر نامی گھاس ڈال دی گئی. اللہ کے رسول کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر غیر معمولی صدمہ تھا، اور آپ نے حضرت صفیہ کے رنج و غم کا حال دے کر فرمایا تھا، اگر مجھے صفیہ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا، میں حمزہ کو ایسے ہی بے گور و کفن چھوڑ دیتا تاکہ روز قیامت وہ درندوں پرندوں کے پیٹ سے نکل کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے. اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے لے کر 171 تک نازل فرمائی: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یقیناً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل و مناقب ہیں. یہاں مختصر سی فضیلت اور مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے محترم ترین اور نہایت محبوب چچا تھے. آپ سے عمر میں 2 یا 4 سال بڑے تھے. نبوت کے دوسرے سال آپ ایمان لائے. اللہ کے رسول کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے رضائی اور خالازاد بھائی بھی تھے، اور غزوہ احد میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا رضی اللہ عنہ و ارضاہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت و محبت پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.